عوام کی بقا ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے اور یہ جدوجہد خون کی قربانی مانگتی ہے۔ جنہیں بھول گیا انہیں یاد کراتا چلوں، 2015 تک امریکہ اور دنیا بھر کے سروے بتا رہے تھے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا۔ وہ جنگ جس نے عراق، افغانستان اور شام جیسے کئی ممالک کو کھنڈرات بنا دیا، ہم نے اس جنگ میں فتح حاصل کی ہے، مگر یاد رہے اس فتح کے پیچھے طویل جدوجہد اور شہداء کا ایک عظیم قبرستان آباد ہے۔ ساہیوال کے واقعے پر میڈیا میں بہت شور ہے، مگر پہلے جان لیں یہ لوگ آخر کون تھے۔ پاکستانی پورو پردھان منتری یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر کو ملتان میں 9 مئی 2013 کو بندوق دھاریوں نے اغوا کر لیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کے اغوا کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بے شمار اہلکاروں کو شہید کیا۔ سابق چیف جسٹس تصدق گیلانی کے بھتیجے سے لے کر بلوچستان میں ہوئی ٹارگٹ کلنگ تک ان کا ایک مضبوط نیٹ ورک تھا، جس کے پیچھے ایک پورا عالمی مافیا کام کر رہا تھا۔ یہ موبائل فونز اور انٹرنیٹ کے آئی پی تک تبدیل کر لیتے تھے۔ پولیس اور خفیہ ادارے کافی عرصے سے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ 2017 کے اوائل میں یہ سیکیورٹی اداروں کے ریڈار پر آ گئے۔ بظاہر عام، نیک اور غریب دکھائی دینے والے یہ لوگ اندر سے برگد کی جڑوں کی طرح دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ پولیس اور ایجنسیوں سے بچنے کے لیے یہ ہمیشہ بچوں، خواتین اور فیملیز کو استعمال کرتے تھے، لوگوں سے ذاتی تعلقات استوار کرتے تھے اور پھر ان سے لفٹ لے کر یا انہیں لفٹ دے کر ان کے خاندانوں کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ ذیشان جاوید بھی انہی دہشت گردوں کا ایک سہولت کار تھا۔ داعش کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں گھر، مکان، گاڑیاں اور اسلحہ فراہم کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ذیشان کے باقی سب ساتھی مارے جا چکے تھے اور وہ کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں فرار ہو رہا تھا۔ اب ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں، ذیشان جاوید اگر اس دن بچ جاتا تو وہ کیا کرتا؟ لازماً وہ سانحہ اے پی ایس جیسا کوئی منصوبہ پلان کرتا جس میں شاید آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی مارا جاتا، شاید وہ کسی چوک میں دھماکہ کرتا جس میں آپ کا بھی کوئی بھائی، بہن یا باپ شہید ہو جاتا۔ یاد رکھیے، بڑی جنگیں بڑے دل گردے سے لڑی جاتی ہیں۔ ریاست کے پاس آپشن ہوتا ہے، یا تو وہ ایک دہشت گرد کو مار کر سینکڑوں عوام کو محفوظ کر لیں، یا پھر سینکڑوں کو غیر محفوظ کر کے ایک دہشت گرد کو بچا لیں۔ فیصلہ تاریخ کرے گی، اور تاریخ ہم نے اور آپ نے خود لکھنی ہے۔